बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम के साथ मैं हूं परवीन गिलानी और आप सबको वेलकम करते हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम में। आप सबको बताते चलें कि आज के पब्लिक फोरम में मुख्तलिफ अहम चीज़ें जो कि इस वक्त एक इंतहाई अहम मौजू है हमारे मुल्क का, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले तो वफाक का मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन से एक बार फिर से उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से इनकार किया है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना वायरस और होटल मालिकान खासे परेशान है इस हवाले से, क्या ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और होटल इंडस्ट्री हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। और साथ ही साथ एक अहम इशू PIA को बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को लाने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन उससे रिलेटेड क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो तमाम तर चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक अहम चीज़ जो कि हमने और भी डिस्कस करनी थी प्रोग्राम के आगाज़ में थोड़ा सा, वो आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 30 रुपए तक की जो है वो कमी तो कर दी गई है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सबसे अहम चीज़ ये देखने में आती है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है, ख्वाह 1 या 2 रुपए ही क्यों ना हो, उसके असरात बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हर चीज़ महंगी हो जाती है एकदम से, किराए जितनी ट्रांसपोर्ट है उनके किराए बढ़ जाते हैं, अशियाई खुर्दनोश की कीमतें बढ़ जाती हैं, तमाम तर चीज़ों पर उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। लेकिन जब कीमतों में कमी की जाती है तो उसके कोई खातिर ख्वाह नताइज नज़र नहीं आते, कोई भी इस हवाले से काम नहीं किया जाता कि जब 1-2 रुपये भी बढ़ती है तो चीज़ें तो कई गुना ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन जब पेट्रोलियम जितने भी मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कमी होती है तो उसका असर कहीं भी नज़र नहीं आता। और अब तो अगर पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये कमी हुई है, इससे पहले भी कमी हुई थी, तो उसका असर तो रमज़ान में भी देखने को नहीं है और आगे भी कुछ ऐसे ही हालात होंगे। अच्छा, ऐसे करते हैं, आज का जो एजेंडा था शॉर्ट मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम डिस्कस क्या करेंगे प्रोग्राम में, उसके हवाले से सबसे पहले हम लोग अपने रिसर्च कॉर्नर की जाने बढ़ेंगे और हमारे साथ रज़ा अब्बास वहाँ से मौजूद होंगे, तो उनकी जाने बढ़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या रिसर्च है उनके पास। तो रज़ा अब्बास, ओवर टू यू। जी परवीन, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर से बयान दिया है कोरोना के हवाले से, जो कोरोना की रोकथाम के हवाले से, जो लॉकडाउन के हवाले से कहा है कि वफाक जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत कभी भी नहीं करेगा और ना ही जो मुल्क है वो इसका मुतहम्मिल हो सकता है। और बाकी उन्होंने हमेशा की तरह उन्होंने दीगर ममालिक की मिसाल दी कि जो पाकिस्तान है वो दीगर ममालिक से बहुत बेहतर है। अगर कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए, यहाँ पर अमवात की तादाद कम है या कोरोना केसेस के हवाले से बात की जाए, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को परवीन अगर देखा जाए तो हम दुनिया के उन ममालिक को देखें जो अभी नरमी की तरफ जा रहे हैं, तो उनके जो पीछे जो सख्ती कार फरमार थी हमारे वज़ीर-ए-आज़म को, उनको भी देखना होगा। अगर हम बात करते हैं ईरान की, अगर बात करते हैं इटली की, बात करते हैं स्पेन की, बात करते हैं बरतानिया की, बात करते हैं जहाँ पर अभी भी लॉकडाउन है, उन्होंने मरहला वार अगर नरमी की है तो उसके पीछे एक काफ़ी एक सख्ती थी, जिन्होंने वहाँ पर केसेस की जो तादाद जो बढ़ रही थी उसको रोका है। पाकिस्तान अभी बिल्कुल ऐसे मरहले में है जहाँ पर केसेस जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जापान का एक जजीरा है होकाइडो, इसमें इस जजीरे की जो आबादी है वो तकरीबन 53 लाख के करीब है। यहाँ पर ये हुआ कि जब पहले जब केसेस सामने आना शुरू हुए, जब केसेस की तादाद 66 तक जब पहुँची, तो इस जजीरे ने जो इसकी जो हुकूमत है उन्होंने काफ़ी बरवक्त एक्शन किया और उसके नतीजे में उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस जजीरे में एमरजेंसी लगा दी और इसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर जो केसेस की जो तादाद थी वो 0 होगी और जो ये 66 जो मरीज़ थे वहाँ पर जो मुब्तला थे कोरोना के अंदर, वो बिल्कुल सेहतियाब भी हो गए, यानी वहाँ पर अमवात भी नहीं थी और जो नए केसेस थे वो भी बिल्कुल 0 हो गए। लेकिन ताजर बरादरी की तरफ से वहाँ पर एहतजाज किया गया और 3 हफ्ते बाद इस जजीरे में दोबारा लॉकडाउन को बहाल किया गया, यानी उसको ख़त्म किया गया लॉकडाउन को और दोबारा कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं उनको फ़ाल किया गया। उसके नतीजे में इस जजीरे में देखते ही देखते बेशबहा जो कोरोना के जो केसेस हैं वो सामने आ गए। तो ये हमारे सामने एक वाज़ेह मिसाल है लॉकडाउन ना लगाने की। अगर लॉकडाउन किया गया है तो उसके पीछे जो एक पॉलिसी है उसको भी हमें मलहूज़ खातिर रखना होता है। मैं अगर बात की जाए 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो पाकिस्तान में जो कोरोना केसेस की जो तादाद जिस एवरेज से बढ़ी है, तो अगर हम ये जायज़ा लें हुकूमत के जो इदाद शुमार हैं उनके हवाले से लें तो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रोज़ाना औसतन 280 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। और गुज़िश्ता अगर 15 रोज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो अब जो रोज़ाना है, यानी आज के दिन को भी मिला लिया जाए और उससे जो पिछले जो 15 दिन है अगर उनकी भी हम बात कर लें तो 600 की एवरेज के हिसाब से जो कोरोना की जो केसेस हैं वो मुल्क में बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात यह है कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो 2 जो अहम सूबे हैं, सूबा सिंध के हवाले से या सूबा पंजाब के हवाले से, तो इनकी जो कोरोना जो केसेस हैं वो काफ़ी
بالکل بالکل جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے. اگر ہم بات کریں سندھ کی تو 6053 ہے اور پنجاب کی 6061 ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جو پنجاب میں آبادی کا تناسب زیادہ ہے سندھ سے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو صوبائی حکومت ہے سندھ کی, وہاں پر کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کافی تیزی سے ہو رہے ہیں, جبکہ پنجاب میں آئے روز جو ان کے جو کرونا کے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی کم ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے, کیونکہ صوبائی حکومت نے, پنجاب کی صوبائی حکومت نے اس چیز کی یقین دہانی کروائی تھی کہ لاک ڈاؤن میں اگر نرمی کی جائے گی تو اس کی وجہ سے جو ہم جو ٹیسٹ ہیں ان کو زیادہ فعال کریں گے, ان کو زیادہ تیز کریں گے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. جبکہ جو صوبائی حکومت جو سندھ کی ہے وہ کافی اس چیز کے اندر متحرک نظر آتی ہے. باقی اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹرز لاک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں, صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, مگر وفاق جو ہے بالکل ہمیں ایک الگ پیش کے اوپر نظر آتا ہے. ان تمام کے اوپر یقینی طور پر آپ بھی تفصیلی بحث کریں گی اپنے مہمانوں کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آخری دو چیزوں کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ یقینی طور پر لاک ڈاؤن کے حوالے سے کاروباری طبقہ یقینی طور پر متاثر ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا میں معیشت کا جو ایک عالمی بحران ہے, لیکن اس کے لیے ایک مؤثر پالیسی کی بے حد ضرورت ہے. اور سب سے اہم مسئلہ کہ جو بیرون ملک جو پاکستانی پھنسے ہوئے تھے ان کو لانے کے لیے جو حکومت کی جانب سے PIA کو خصوصی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے, اور وہ خصوصی پروازیں اس ضمن میں چلائیں گے. جی پروین. بہت شکریہ رضا عباس, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور جو ریسرچ تھی آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے آپ نے تفصیلاً تمام تر چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا. اب بڑھیں گے جی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کی جانب. سید سجاد بخاری سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے یہ تمام تر ایشوز لے کر کے چلیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر مختلف لوگ ہوں گے, مختلف ہماری جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی ہوں گی, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ ہمارے لوگ ہوں گے جو کہ اسی موضوع کو لے کر کے ہم ان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. موجودہ جو ملک کی صورتحال ہے, سب سے پہلے ہم لوگ اس پر بات کرنا چاہیں گے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے جس طرح سے بات کی گئی, کہا گیا پہلے سختی دکھائی گئی, پھر لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم وقتاً فوقتاً کچھ یو ٹرنز ہمیں وہاں پہ بھی نظر آتے رہے صورتحال میں. جیسا کہ ابھی ریسرچ میں بھی ہمارے رضا عباس نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ 1 سے 14 اپریل تک روزانہ کی بنیاد پر 280 کیسز تھے, اور اس کے بعد گزشتہ 15 دنوں کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر 600 جو ہے وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتے رہے پر ڈے. اور وہ بھی اس میں یہ بھی ریزن مینشن کی جا رہی ہے کہ سندھ اور پنجاب میں زیادہ کیسز ہیں, لیکن پنجاب میں ٹیسٹ زیادہ نہیں ہو رہے, ڈیتھ سب زیادہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. کچھ عجیب و غریب سی کنڈیشن بنی ہوئی ہے. ایسی تمام تر سچویشن میں حکومت کا آج کا جو موقف ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پروین بہت شکریہ. آپ نے آپ کو کنٹینٹ بڑا رچ کنٹینٹ تھا, اور آپ نے اپنی گفتگو کے دوران اس موضوع کی طرف بھی ہم آگے بڑھیں گے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی اپنے اس انٹرو کے دوران, اور آپ نے کہا تھا کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو بڑھ جاتی ہیں تو آپ کرائے, اور جو ہمارے ویسے پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے کرائے بڑھ جاتے ہیں, اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, لیکن جب یہ ریڈیوس ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں تو کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں دکھایا گا کہ اماؤنٹ یا آپ کی اشیاء خورد و نوش یا پیٹرول کسی بھی شکل میں کوئی آپ کمی دیکھیں گے. اب آتے ہیں آپ کے موضوع کی طرف. آپ نے اس میں 2 ایشوز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ورکنگ کیپیسٹی کی ہم بات کرتے ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. اب ہم یہ اس کے لیے کوئی لگی لپٹی بات نہیں کریں گے. دوسری جانب ٹیسٹ کی ریشو جو بتائی جا رہی ہے, اب تک بتائی جا رہی ہے, وہ بھی ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی تک اس کا سارا دار و مدار ہے. اب ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے بھی مختلف قسم کے پوائنٹ آف ویو سنے ہوں گے. وزیر اعظم کے مشیر برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جی, وہ کبھی کہتے ہیں ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ روزانہ 20,000 تک پہنچ جائے گی. پھر اگلے دن NDMA کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہماری 50,000 بڑھ جائے گی. پھر وہ ریورس ہوتا ہے تو فردوس عاشق امان کہتے ہیں کہ وہ 30 تک پہنچ جائے گی. موقف کلیئر نہیں ہے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے کیا. اور یہ جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں, یہ اعداد و شمار کم اس وجہ سے ہیں, اس کی وجہ ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی. میرے بھائی نے ابھی ایک جزیرے کا ذکر کیا کہ جیپنیز کسی جزیرے کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں میں 25 اور 80 کیسز تھے اور اب وہ ختم ہو گئے اور معمولات زندگی بحال ہو گیا. اس کا ایک ریزن موجود ہے, وہاں پہ فاسٹ ٹریک اور ٹریس کرنے کا ایک نظام موجود ہے جو کہ بدقسمتی سے ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بہت سارے ممالک کی آپ مثال لے لیں, ہانگ کانگ لے لیں, سنگاپور لے لیں, وہاں پہ بھی یہ ٹریکنگ سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے فوری لوگوں کو انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا. جن کے پازیٹیو آئے ان کے ساتھ جتنے لوگوں کا انٹریکشن ہوا ملے جلے, فوری طور پر ان کو ٹریس کرنے کے بعد انہوں نے ان کو کوارنٹین کیا, باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوئے اور معاملات سب طے پائے. یہاں ایک کنفیوژن تھی, یہاں پہ ایک 18 کانسٹیٹیوشنل نام کی ایک بلا تھی جس کی بحث چھڑ گئی. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے کہتی رہی کہ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس میں بہت سارے متعلقہ جو ادارے جن کی یہ بتایا گیا کہ وہ ان کی ڈومین میں, پروونس کی ڈومین میں چلے گئے, وہ نہیں جانے چاہیے تھے. 18 کانسٹیٹیوشنل کے
امینڈمنٹ کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات تھے, لیکن جو ہی آپ نے دیکھا کہ یہ کورونا یا کووڈ 19 کا ایک وبا پھیلی تو آپ نے یہ سنا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کی جی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ اپنی کیپیسٹی میں جو کرنا چاہتے ہیں کریں, تو اب کیسے کیپیسٹی میں ہو گئے جب پہلے آپ 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ہی نہیں سمجھتے. پھر فیڈریشن ہے, فیڈریشن کو اس بات کا سمجھنا ہوگا کہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں یا جن پروونس کے پاس کوئی انکم جنریٹ کرنے کا کوئی فارمولاز نہیں ہے یا ان کے پاس کوئی انڈسٹریز نہیں ہے یا مختلف جو ریسورسز ہیں وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کر پاتے یا ان کی ڈومین میں نہیں آتا, تو یہ کام ہوتا ہے ریاست کا, اسٹیٹ کا. اب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی تو ہے, اگر وہ کہہ دے کہ جی نہیں میں نے میکسیکنز کے ساتھ نہیں کرنا, میں نے واشنگٹن کے ساتھ نہیں کرنا, نیو یارک کو چھوڑو, نیو جرسی کو چھوڑ دو, وہ فلانی امینڈمنٹ ہے, ایسا نہیں ہوتا. جہاں پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, جہاں پر آپ کی ایک وبائی ایک چیز جب وبائی قرار دے دی گئی تو اس وبائی میں 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی مثال آپ دے سکیں تو وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. تو خدارا اس چیز سے آپ خود کو بری الذمہ کر کے پروونس کو چھوڑ دیا آپ نے. بلوچستان میں بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, میرا تعلق بلوچستان سے, کم کیسز ضرور آ رہے ہیں لیکن ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. نہ ہونے کی وجہ ایران, ماشکیل, افغانستان, پھر آپ کا پورا کوسٹل بیلٹ, خدارا آپ کہاں بیٹھے ہیں آپ, مطلب سرحدوں پہ ایک شہر بنا ہوا ہے بلوچستان ہے جس کی بکھری ہوئی اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے, وہاں پر آپ کو اتنے کم کیسز کیوں مل رہے ہیں؟ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کا ایشو ہے. میرے بھائی لیاقت شہبانی صاحب ترجمان ہیں, لیکن میں سچ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, مجھے حالات کا پتہ ہے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, کیسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, زائرین کی بہت بڑی تعداد ہے, پھر ایران سے سب سے زیادہ آنے والے لوگوں کی تعداد بلوچستان میں, پھر وہیں سے وہ سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے سرحدوں سے وہ نکل جاتے ہیں. اچھا سجاد بخاری صاحب, ایک اور ایشو بھی تو ہے. اب اگر یہ جزوی لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں کہ اتنے آورس کے لیے کھول دیا جائے گا اور یہ کیا جائے گا, دوسری طرف تاجر برادری کا موقف بھی بالکل ٹھیک ہے, ان کا تو بالکل نظام ہی بیٹھ کر رہ گیا ہے. مطلب وہ کتنا لاس برداشت کر سکتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے, جو ذرا ٹھیک لوگ ہیں وہ تو پھر بھی سروائیو کر جائیں گے اور نکل جائے گا معاملات, لیکن جو چھوٹے تاجر ہیں جو آدھ ایک دکان سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے یا جیسے تیسے اپنا نظام اور سب چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو ان کے موقف کو دیکھتے ہوئے پھر یہ جزوی لاک ڈاؤن اور پھر لاک ڈاؤن کبھی سخت ہونا ہے, کبھی اس میں نرم کرنا ہے, کبھی ہم نے سچویشن کو آگے لے کر کے جانا ہے, کچھ کنفیوز سی سچویشن ہے. کنفیوز پالیسیز کی وجہ سے جب آپ آن بورڈ نہیں لیتے, آپ لوپ میں نہیں لیتے, تمام پروونس کو نہیں لیتے, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں لیتے, اپوزیشن کو نہیں لیتے, آپ سولو فلائٹ جب ہوتی ہے تو آپ اسی طرح کی کنفیوژن کا شکار رہیں گے, کیونکہ آپ نے اپنے پالیسیز میں تھوڑے سے ایک سافٹ کارنر ضرور رکھنا ہے. جب ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اجتماعی طور پر اجتماعی مفادات کا جب تحفظ یقینی بنانا ہوتا ہے تو پھر آپ نے اپنے سیاسی اختلافات, اپنی رنجشیں, اپنی انا کو پھر آپ نے کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, لیکن اس وقت نہیں کی جا رہی. وہ اس لیے کہ ایک وقت میں سبسڈی جو تھی وہ حرام تھی, اب سبسڈی جائز ہو گئی ہے. یہ ریاست کا کام نہیں ہے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کرفیو, لاک ڈاؤن ہم نہیں کر سکتے, وہ طبقہ. ریاست کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں وہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بنائیں, یقینی بنائیں, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں, ان کی اشیاء ضروریات کو وہ پوری کریں. اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ہم اتنے لوگوں کو کتنی سبسڈی دے سکتے ہیں. تو خدارا یہ کہہ دیں کہ ہم سبسڈی نہیں دے سکتے, گورنمنٹ عوام کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ کہہ دیں. بخاری صاحب یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سید مرتضیٰ محمود صاحب جو کہ MNA ہیں پیپلز پارٹی کے. ان سے ذرا جانیں گے. سب سے پہلے تو مرتضیٰ محمود صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم میں. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. اچھا مرتضیٰ محمود صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے سندھ کے حوالے سے, خاص طور پر لاک ڈاؤن میں اگر ہم دیکھیں تو سندھ حکومت بالکل بھی نرمی کی طرف کوئی ایسی سچویشن ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. سندھ کے حوالے سے سندھ میں سب سے زیادہ کیسز بھی ہمیں رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام تر سچویشن کو, اور دوسری طرف تاجر برادری جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کو ماننے سے بالکل انکاری نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ نیشنل کرائسس ہے جو پاکستان اس ٹائم پہ فیس کر رہا ہے جی. بڑی مشکل صورتحال ہے ملک کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے, سیاست کو اگر سائڈ پہ رکھا جائے, سندھ میں بھی اوبیسلی جو کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, پنجاب میں بھی آپ کے سامنے ہیں. میرے خیال میں سندھ میں بہت بہتر طریقے سے, ایفیشینٹ طریقے سے ٹیسٹنگ ہوئی ہے, زیادہ ٹیسٹنگ ہوئی ہے. وہاں جو کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. تاجر اوبیسلی پریشان ہے, ان کا کاروبار رکا ہوا ہے, لیکن حکومت بھی مجبور ہے. صرف حکومت, اب بے شک فیڈرل حکومت بھی ہو, کیونکہ فیسلٹیز نہیں ہے ہمارے پاس, ہیلتھ فیسلٹیز. اگر کرونا وائرس جس طرح پھیل رہا ہے, اگر یہ پھیلتا جاتا ہے تو ہمارے پاس اتنے وینٹیلیٹرز ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا علاج کر سکیں.
تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دوران فیڈرل حکومت کو اور پروونشل گورنمنٹس کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. جب ایک کنفیوژن مچی ہوئی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی خطرناک صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا آپ کو لگتا ہے ایسے موقع پر جب پوری ہماری قوم ہی اس المیے سے گزر رہی ہے اور ایک عجیب سی صورتحال ایک عجیب سی کیفیت ہے پورے ملک میں 18th امینڈمنٹ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, پھر وہ وفاق اور صوبوں کے مابین جو تمام تر معاملات ہیں مختلف چیزوں میں ان میں الجھا جا رہا ہے, کیا یہ تو سب چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے ڈسٹریکشنز ہیں. اس ٹائم پہ یونٹی کی ضرورت ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو گورنمنٹ ہو. ہمیں اس ٹائم پہ سیاست بالکل نہیں کرنی چاہیے. 18th امینڈمنٹ کو اس ٹائم پہ ڈسکس کرنا بڑی عجیب ایک بات ہے. میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے پروونشل گورنمنٹس کو اپنے ساتھ ایک ہی پیج پہ رکھے. جو پولیٹیکل اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو سب کو ایک پیج پہ رکھے. اس دفعہ نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک نیشنل کرائسس فیس کر رہے ہیں. اگر ہم اس پہ ڈیوائیڈڈ رہیں گے, ہم اس پہ سیاست کریں گے, پوائنٹ سکورنگ کریں گے, تو میرا نہیں خیال ہم اس جو یہ آفت ہے اس کو فیس کر سکیں گے. اچھا, اور ایک اہم چیز آج آپ نے یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ تھوڑی نرمی کی جائے گی اور مختلف اوقات میں ان چیزوں کے سوا یونیورسٹی کالجز تعلیمی ادارے ان کے علاوہ باقی چیزوں میں جو ہے انہوں نے نرمی کا کہا ہے. سندھ میں اس حوالے سے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ آنے والے دنوں میں کیا ایسی کوئی چیز آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی سندھ حکومت اس پہ غور کر رہی ہے. وہ چاہ رہی ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ہی پیج پہ ہو, لیکن آبویسلی انہیں اپنی پروونس کی صورتحال اور لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرنا ہے. میرے خیال میں آج وہ سب اکٹھے ہوئے ہیں ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے سندھ کی, اور وہ فیصلہ کریں گے مل کے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب کا میسج ہے پرائم منسٹر صاحب کا, وہ لوگ غلط طریقے سے لے رہے ہیں. ابھی میں رحیم خان کے اندر ہی ہوں, تو لوگ بڑے ایز ڈاؤن ہو گئے ہیں. جو پہلے جو صورتحال تھی اب آرام, ہر جگہ رش مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. لاک ڈاؤن اپنی جگہ پہ, پہلے بھی لاک ڈاؤن اتنا اسٹرکٹ نہیں تھا. ہم نے اناؤنس کیا ہوا تھا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن, لیکن لوگ بڑی مشکل سے لوگوں کو گھروں کے اندر رکھا جا رہا تھا, پھر بھی رش نظر آ رہا تھا. اب تو بالکل ہی لوگ بالکل فریلی موو اراؤنڈ کر رہے ہیں, جو بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک. اچھا مرتضیٰ محمود صاحب, جہاں ہم دیگر اتنے سارے ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں وہیں پہ ساتھ میں تھوڑا سا وہ تمام تر لوگ جن کے لیے امداد کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں سندھ حکومت کافی دنوں سے بہت کچھ کرتی بھی نظر آ رہی تھی, ان کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ مستحق لوگوں کو تمام تر چیزیں, امداد, راشن کی تقسیم کے حوالے سے شفافیت کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے اسے؟ دیکھیے جی سندھ حکومت نے راشن تقسیم کیا. انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہم آئی ڈی کارڈز بھی دینے کو تیار ہیں, جا کے چیک کر لیں. تو وہ تو اوپنلی انہوں نے اپنی طرف سے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو راشن ہے وہ اوبیسلی جتنا ضرورت ہے لوگوں کو, یہاں میں اپنے علاقے میں ہوں, سب کو نہیں مل رہا. فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے سب, کیونکہ اتنی زیادہ پاپولیشن افیکٹڈ ہے اس سے, سب کو ریچ کرنا بھی پاسبل نہیں ہے. تو ایک کرائسس کی صورتحال ہے. گورنمنٹ ٹرائی کر رہی ہیں, لیکن میرے خیال میں نیشنل یونٹی کے ساتھ, ایک اسٹریٹجی کے ساتھ سب کو مل کے جب تک ہم اس کو فیس نہیں کریں گے, ہم حل نہیں کر سکیں گے اس صورتحال کو. ٹھیک ہے. اکنامک صورتحال خراب ہو رہی ہے, جو ہماری جو ہیلتھ کی کرائسس آیا ہوا ہے, بہت میجر ایشو ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سید مرتضیٰ محمود MNA پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود رہے. تمام تر گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی کہ سندھ کے حوالے سے کیا صورتحال ہے, کس طرح سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں, خواہ راشن کی تقسیم کے حوالے سے یا پھر وہ لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اس پر بھی آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. مرتضیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, اور مجھے کافی عرصے کے بعد جو ہے ایک ایسے پارلیمنٹیرین جو ہے وہ دکھا یا سننے کو ملا ہے کہ جنہوں نے جو ہے آج کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے بڑی مناسب بات کی, بڑی بیلنس ان کی گفتگو تھی, اور انہوں نے اس میں ایک میسج دیا ہے اتحاد و اتفاق کا اور ایک کنسنسس کا, جو میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے خدارہ یہ جو آپ کے سیاسی حریف ہے نا, ان کے ساتھ آپ اپنے داؤ پیچ بعد میں لڑا لیجئے, لیکن خدارہ یہ کمپرومائز نہ کریں, آپ سوسائٹی کو کمپرومائز نہ کریں, ان کے ایشوز کو کمپرومائز نہ کریں. سوسائٹی کے ایشوز کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں. اب پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز کا آپ نے سنا ہوگا, ذکر کیا, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن سے ان چیزوں سے معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. پر بھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کی لائف ہے, زندگی کی بقا ہے. آپ کی لائف ہی نہیں رہی, اور لائف ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو ہمارا دستور ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے 38 کو آپ پڑھیں, 38 سے 242 تک آپ جائیں, تو آپ کو فنڈامنٹل رائٹس کی, لوگوں کی جان اور مال کے تحفظ کی, آپ کو بار بار بیسک رائٹس اور یہی چیزیں ہیں. خیرات سے, راشن سے, زکوٰۃ سے کام نہیں بنے گا.
اس وقت پاکستان میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے. ماضی میں لوگوں سے چندے جمع کیے, لوگوں سے پیسہ لیا گیا, وہ لوگوں کو گراس روٹ لیول تک سہولیات مہیا نہیں کر سکا. آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, یہ میں کہہ دیتا ہوں بار بار, اوورسیز کا کہیں جس کا بھی کہیں, آپ کو نہیں ملیں گے. وہ اس لیے نہیں ملیں گے کہ جب اعتماد کا فقدان ہوتا ہے کسی سوسائٹی میں تو پھر آپ اپنے اس فارمولا کو پیچھے رکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سوشل موبیلائزیشن کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹرانسمیشنز کرائیں, ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ ایک پروپیگنڈا کریں. نو, یہ کہاں ہے سوشل ایکٹیوسٹ, یہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ مل کر ہائی لیول پر میٹنگ کریں اور آپ ان کو کہیں کہ جا کے متوسط طبقے کے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو فائنینشلی ساؤنڈ ہیں. اس کے لیے ایسے ایک فورس بھی بنا دی ہے, وہ ٹائیگر فورس وہ کنٹروورشل ہو چکی ہے. دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے وہ پولیٹیکل گیننگ کے لیے یا کسی سیاسی اپنے اثر رسوخ بڑھانے کے لیے, وہ اس کو جب ایک چیز متنازع ہو گئی ہے اس کو فری کر دیں, چھوڑ دیں. اب آپ کے پاس کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی کیپیسٹی کو دیکھیں. یہ نہ کہیں اگر آپ مثال کے طور پہ لاک ڈاؤن کو فری کرتے ہیں, پرائم منسٹر کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے, یہ ریمارکس ہوتے ہیں, اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. وزیر اعظم پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی اختیار کی جا سکتی ہے, لیکن ہم اپنے ٹیسٹ, اب آپ دیکھیں کہ ریشو بڑھ رہی ہے. مساجد پہ 20 نکاتی ایجنڈا طے ہوتا ہے, علماء کرام اور مشائخ بیٹھتے ہیں, لیکن آپ چلے جائیں راولپنڈی, اسلام آباد, کراچی چلے جائیں, لاہور چلے جائیں, پہلے دن لاہور میں آپ دیکھیں کتنی وائلیشن ہوئی. بالکل پکوڑے سموسے والوں نے جو اپنے ٹھیلے لگا کے اور انہوں نے کیا وہاں پہ صورتحال پیدا کی. تو اس کو روکنے کے لیے آپ نے اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنی ہے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ لوگوں کی جان کو محفوظ بنائیں, کرفیو لگا دیں, لیکن جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کا کھانا پینا تمام اہتمام آپ کی رسپانسبلٹی پہنچائیں بھی. ٹھیک ہے, ریاض فتیانہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ایم این اے ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض فتیانہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام پبلک فورم میں. جی ریاض فتیانہ صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت تمام تر جو سچویشن ہے, خاص طور پر کووڈ-19 کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ نرمی کی جائے گی. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیسز تو روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں, اگر لاک ڈاؤن میں نرمی کی جاتی ہے تو کس سمجھ جائیں گے ہم لوگ؟ دیکھیں, لاک ڈاؤن کی صورتحال یہ ہے کہ یا تو عوام مکمل عمل درآمد کرے تو پھر اس کو پرلونگ کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ دیکھیں دیہات میں, شہر میں, ہر جگہ پہ بچے لوگوں کے بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ فری ہیں اور کام پہ نہیں جائیں گے تو اس میں کٹھے گپ شپ لگائیں گے. لاک ڈاؤن کی اصل روح تو اس پہ عمل تو نہ ہو سکا نا, فلاسفی خراب ہوگی. اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ بجائے لوگوں کو بھوکا مارا جائے, حکومت اس دفعہ 12-12 ہزار پیسے خاندان ہزاروں لوگوں کو دیا ہے, لاکھوں لوگوں کو دیا ہے, لمبا عرصہ تک کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو اس کے ساتھ بہت سارے ایکسپورٹ کے آرڈرز بند پڑے ہیں, ملک کی اکانومی میں ٹیکس نہیں آ رہا اور لوگ بجائے بھوک سے رہ جائے. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈسٹری کھول دی جائے, اور انڈسٹری میں کھولنے کے بعد 1 سے 17 مزدور جو ہے 8 سے 10 فٹ کے کم فاصلے پر نہ ہو. اب دیکھا ہوگا جتنی اور ویسے بھی ایک مشین دوسری مشین کے درمیان جو آپریٹر ہوتے ہیں 8 سے 10 فٹ کھڑے ہوتے ہیں, ساتھ انہیں ایس او پی کے مطابق ماسک پہننے, ہاتھ سے دستانہ پہننا, سینیٹائزر کا استعمال. فتیانہ صاحب, جن ایس او پیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسے کہاں پر یقینی بنایا گیا ہے, کیونکہ ایسی کوئی صورتحال تو کسی مارکیٹ, کسی بازار, کسی بھی ایسی جگہ, کسی ایسی پوائنٹ پہ نظر نہیں آ رہی جہاں پر لوگ جا رہے ہیں, کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے رہی ہیں, جس بھی مقصد کے لیے جا رہے ہیں. جب ساری قوم فارغ بیٹھ تو یہی کچھ ہوگا نا, کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے جب ساری انڈسٹری فنکشنل ہو جائے گی تو مینجمنٹ, مزدور سب کام پہ چلے جائیں گے. ایک تو ان کے گھروں پہ روٹی پکنا شروع ہو جائے گی, گورنمنٹ کو ٹیکس آنا شروع ہو جائے گا, اس سے وہ پیسہ مزید لوگوں پر خرچ ہوگا اور ہیلتھ فیسلٹی پہ خرچ ہوگا. اور مزید یہ کہ اکانومی بھی بیٹھے گی نہیں, اور یہ زیادہ بہتر لاک ڈاؤن ہوگا. کیونکہ جب فری ہوں گے تو محلوں کے باہر اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں, جب ڈیوٹی پر ہوں گے تو ہر شخص اسے سے الگ ہوگا, تھکا ہوا گھر جائے گا, ہاتھوں کے سو جائے گا. اور اس کے علاوہ باقی لاک ڈاؤن برقرار رہے گا. فی الحال تو آپ جنرل شاپس وغیرہ کی اجازت نہیں ہے, صرف فوڈ کی جو شاپس ہیں یا میڈیسن کے اسٹور یا بیکری کوئی ہے وہ خاص ٹائم کے لیے کھلے گی, پھر بند ہو جائے گی. اصل ضرورت اس بات کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ سوشل ڈسپلن, سوشل ڈسٹینس, اور منہ پر ماسک ہر شخص استعمال کرے, ہاتھوں کو صاف رکھے, اور ایک سے دوسرا شخص 8 فٹ کے فاصلے پر رہے.
कभी भी कोरोना नहीं फैलेगा। और अगर सारा कुछ भी बंद कर दें और झमघटे के झमघटे बैठे रहें तो फिर वो कोरोना को कोई रोक नहीं सकता। आपने देखा होगा कोरोना स्पीड बड़ी है, इसलिए लोग फारिग बैठे हुए हैं और वो ज्यादा उससे फैलाव हो रहा है। अल्लाह के साथ काम से लग जाएंगे तो कोरोना का दफ्तरों में, मिलों में, फैक्ट्री में ज्यादा बेहतर कंट्रोल हो सकता है। घरों में तो कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो अच्छा जी, रियाज फतेहाना साहब, डॉक्टर सजाद बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। गाए बगाए आपसे इंटरेक्शन भी रहता है और हमेशा आपकी कद काट की हम बात भी करते हैं। आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन है आप। अभी थोड़ी देर पहले अपनी गुफ्तगू में भी आपने ये फरमाया कि हम लोगों को भूखा नहीं मार सकते। क्या आप नहीं समझते कि लोगों को एक तरफ भूखा मारना और एक तरफ कोविड-19 से मारना कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? कम से कम अगर वो भूखे मर गए तो उनकी तदफीन उनके लवाइकीन और उनके अहलो अहबाब और महल्ले वाले तो कर लेंगे। कोविड-19 से अगर कोई फौत हो गया, वो तो बेचारों के लवाइकीन उनकी तदफीन में शरीक नहीं हो सकते। कितनी सख्ती है उस पर। तो आप नहीं समझते कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है उन लोगों को जो इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो जिनको आप दिहाड़ीदार तबका कहते हैं, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मैक्रो प्लानिंग करे या माइक्रो प्लानिंग प्रोविंस के साथ मिलकर करे, उनको फैसिलिटेट करे, ये ज्यादा बेहतर है घरों में बिठा के। भाई साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके कमेंट्स का। गुजारिश ये है कि हम कुछ अचानक तरह डिसिप्लिन कौम नहीं है तो हुकूमत एक फैसला करे और सारी कौम उसकी अमल दरामद शुरू करे। इसलिए हमने फैसला किया है कि लॉकडाउन की शक्ल में सबको फ्री करने की बजाय जिसको सबको काम पे लगा दिया गया है, जहाँ सोशल डिस्टेंस हो, 6 से 8 फुट का मास्क पहनाया जाए, हाथ धुलवाए जाए, इनको काम पे लगा दिया जाए ताकि ना ये फारिग रहे और ना साथ गंदे बनाते रहे। इससे इनके घरों में रोटी भी सके, इम्यून सिस्टम कुव्वत मदाफत पेट खाली होगा, कुव्वत मदाफत कैसे मजबूत होगी, इनको मुनासिब ग़िज़ा मिलेगी, इम्यून कुव्वत मदाफत सिस्टम बेहतर होगा। फिर ये है कि सारे हल्की फुल्की वर्जिश भी होगी, काम करेंगे, फारिग बैठे हुए बीमारी के खिलाफ पड़ेगी। और खास तौर पर इसके साथ साथ ये है कि लॉकडाउन का खत्म नहीं कर रहे। आपको मालूम है इसलिए में बहुत ज्यादा कैजुअलिटी है, वो हुकूमत भी अब ऐसा लॉकडाउन को नरम करने पर मजबूर होगी। तमाम दुनिया के मुबारक चाइना से लेकर अमेरिका तक और बरतानिया से लेकर चीन तक सभी ममालिक ने फैसला किया है कि बतदरीज लॉकडाउन को थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, लोगों को बाकी एक्टिविटीज में शरीक किया जाए। और फिर ये भी है जब बंदा फारिग रहता है जल्दी तौर पर परेशान और खौफजदा हो जाता है, चाहते हैं कि जब मसरूफ होगा खौफ से भी बाहर आएगा और डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस से भी बाहर आएगा। अच्छा फतियाना साहब, लॉकडाउन के स्लो डाउन होने का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत इस पर सही से अमल दरामद नहीं करवा पाई तो क्या यह हुकूमत का फेलियर आप तस्लीम नहीं करते? क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हम सबके सामने कि जब वहां से इसकी शुरुआत हुई, लॉकडाउन किया गया, तो किस तरह से वहां पर चीजें बेहतर होती हुई तो हमें नजर आई ना। लेकिन एक तरीका तो ये है लॉकडाउन का कि उसमें लोगों को पिटाई की जाए, उठा के जेलों में बंद कर दिया जाए, पहले कौम परेशान है और परेशान कर दी जाए, उसका भी कोई फायदा नहीं। दूसरा तरीका ये प्यार मोहब्बत से उनको समझाया जाए। हमने पूरी कोशिश की है, जमहूरी मुल्क है, तो ये इस मुल्क में कोई ऐसी कोई बादशाह तो नहीं, बादशाह हुक्म कर लोगों की गर्दनें उड़ा रही है। हम समझते हैं कि लोगों को एहतराम के साथ, इज्जत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ कानून पर अमल दरामद की तलबीन तनबीह और गुजारिश की जाए, वो हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये है कि ऐसा मिक्स किस्म करना चाहते हैं कि प्यार भी हो, लॉकडाउन भी हो, कानून की हाकिमियत भी हो। फतियाना साहब, आप लोगों का लोगों से ये प्यार तो उन्हें ले डूबेगा? नहीं, क्यों ले डूबे? पाकिस्तान में हालात बहुत बेहतर है। हुकूमत के इक़दाम की बिना पे अगर ये हुकूमत को माली इमदाद या तेल तरीके जिस तरह हमने की है, एहसास प्रोग्राम सफारत प्रोग्राम ना देती, लोग सड़कों पर अपने अनारकी फैलती, लूट मार शुरू हो जाती, कोई शख्स में होता। तो हुकूमत ने अपना फर्ज अदा किया है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सफारत प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम था जो मुकम्मल ट्रांसपेरेंट और इंसाफ के तकाजों के मुताबिक हुआ है। अच्छा, एक और अहम चीज ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से कहा जा रहा है कि जितने भी लोग मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए थे उनको वापस वतन लाने के लिए जो है PIA की फ्लाइट्स का जिक्र किया जा रहा है। क्या इकदाम उसके हवाले से किए गए हैं? देखिए, इसके लिए हवाई जहाजों के जरिए PIA सर्विस प्रोवाइड कर रही है और दूसरी गैर मुल्की एयरलाइन को भी अलाउ किया गया है मामलात में। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है आईनी, कानूनी, इखलाकी के जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन बच्चे
दूसरे मुल्कों में फंस गए हैं, एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है, कोई किसी का वीजा खत्म हो गया है, उनके पास खाने के लिए रहने के लिए पैसा नहीं है, चाहे वो वहाँ भीख मांगना शुरू कर दें, तो बेहतर नहीं हम उठा के वापस पाकिस्तान ले आए। ये अगर दूसरे मुमालिक का भी ये काम है, वो भी अपने शहरियों को वापस ले जा रहे हैं, और पाकिस्तान का भी फर्ज है अपने शहरियों को दूसरे मुल्कों में है, वो मजदूरी करने गया, मुलाकात करने गया, स्टूडेंट है, विजिटर था, टूरिस्ट था, अगर वो वापस आना चाहते हैं तो उनको कैसे रोक सकते हैं कि पाकिस्तानी आए? हाँ, गैर मुल्कियों को रोके, हमने वीजे इशू करने बंद किए हैं, गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में अलाउ नहीं कर, तो जहाज का हमला भी नहीं, जहाज से बाहर एयरपोर्ट तक नहीं उतरेगा, लेकिन अपने लोगों को तो लाना हमारा फर्ज है कि आपके घर के बच्चे अगर घर से बाहर गए हो तो अगर वो लेट आए तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वो दरवाजा खटखटाएंगे, मजबूरन आप दरवाजा खोल कर उस हाथ अंदर लाएंगे। तो यकीनन अगर यहाँ पर बेहतर उनके लिए इकदाम किए गए हैं तो फिर तो ज़रूर उनको लेकर आना चाहिए। थैंक यू सो मच रियाज फतियाना साहब, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद रहे और मुख्तलिफ अहम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। लॉकडाउन में नरमी के हवाले से भी उन्होंने अपनी राय हमारे साथ शेयर की और साथ ही उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो सिचुएशन थी तो उसमें ये भी ज़रूरी था कि लॉकडाउन में स्लो डाउन आ जाए और ये किया जाए और आवाम के लिए खासतौर पर ताजिर बरादरी और जितने भी ऐसे लोग हैं उनके जो मुतालबात थे उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई, क्या कहेंगे इस पर? जी, रियाज फतियाना साहब ने बातें की, मुख्तलिफ सोसाइटी के वो मनफी पहलुओं को भी उन्होंने उजागर किया और डेफिनेटली एक बात तो हकीकत है, इस बात को परवीन हमने समझना होगा, हम खुद को बहुत जल्द बरियो ज़िम्मा करार दे देते हैं बहैसियत सोसाइटी, बहैसियत वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रिए वाली कौम, उम्मा और पाकिस्तानी। ये हमें थोड़ी सी अगर आप छूट दे दें ना और ये कह दें कि थोड़ा सा लॉकडाउन में नरमी कर दिए तो उस नरमी को वो बिल्कुल जो है ना इतना इजी ले लेते हैं कि वो कहते हैं कि जी अब खत्म हो गया कुछ। पहले भी तो आपने बुखारी साहब देखा होगा कि छुप छुपा के और जो शेल्टर्स हैं दुकानों के उसके अंदर वो बाहर से बंद है लेकिन अंदर खरीदो फरोख्त और इस तरह की चीज़ें और शॉपिंग और ये सब चीज़ें होती रही हैं बीच में। अब आप देखिए इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये कोविड-19 ने जो है पूरी दुनिया का एक नक्शे को हिला के रख दिया, पूरी दुनिया को असर नो अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ रहा है, अपनी कैपेसिटी को देखना पड़ रहा है, अपनी खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना पड़ रहा है, अपनी तरजीहात देखनी पड़ रही है कि आप क्या करें। अभी इटली का आपको मैं बताऊं, इटली में जब ये वाकया शुरू हुआ, जब इस केसेस फौरी तेजी से बढ़े, कुछ ने कहा एज फैक्टर है, कुछ ने कहा नहीं, एज फैक्टर से हट के इस तरह अगर आप चले जाएं, ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में भी इस तरह बहुत ज्यादा एजेड लोग मौजूद हैं। वजह ये थी उन्होंने उसको बहुत इजी लिया, उन्होंने किसी ने कहा ये चाइना है, चाइना वायरस है, किसी ने कहा इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, किसी ने क्या नहीं जी ये क्रिएट किया गया है। देखिए नेचर के साथ आप नहीं लड़ सकते, नेचर को आप कैप्चर नहीं कर सकते, नेचर एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपने भुगतना है। तो इस वक्त जो है एक तो ये मरहला था, फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि जी फर्जी तौर पे इसको कोविड-19 कहाँ गया जी, वो सार्स कहाँ गया इन्फ्लुएंजा कहाँ गया वो जी एबोला कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, लोगों ने इसको संजीदा ही नहीं लिया। और साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि सालाना फला वजह से भी इतनी सारी डेथ्स होती हैं, कोरोना को कुछ ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। कोरोना, हाँ एक मैं आपको फिर भी बात बताता चलूं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स पे बात हो रही है लेकिन कुछ रियलिटीज भी हैं, सब मिथ ही नहीं है, सब आप ऐसे ना कहें फर्जी हैं। कहीं कहीं पे ये ज़हन में रखें हमारी मैनुअल लाइफ खत्म होती जा रही है, हमारी सोशल वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर इंटरनेशनल कंपनीज, फिर फ्रेंचाइजेज, उनकी मौजें लगेंगी। याद रखें जब भी वाकयात होते हैं, हादसात होते हैं तो उसके पीछे बेनिफिशियरी जरूर होते हैं। अब बेनिफिशियरीज क्या करते हैं, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं, एक प्रोपेगेंडा की उसकी शक्ल देते हैं ताकि उनका अकाउंट जो है वो बढ़ता जाए। अभी आप डिटेल और तफसीलात निकालें, लेकिन खुदारा ये बात समझें कोविड-19 है, कोरोना है, ये 10 टाइप के बाद की टाइप है। जैसे आपके इससे पहले थे सबसे ज्यादा स्वाइन फ्लू में अमवात हुई, स्पेनिश फ्लू था 1918 का था, ये तमाम इसका वजूद मौजूद है और अब तक 700 साल में कम से कम ये 8वां या 7वां एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये एक वबाई और आलमी वबा है, इसको तस्लीम करें। अच्छा, इस तमाम तर सिचुएशन में हमारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस तमाम सिनेरियो को किस तरह से देख रही हैं, जो मुख्तलिफ मामलात हो रहे हैं उसके हवाले से? तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जानना भी इस पर ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीर साबिर शाह। सबसे पहले तो पीर साबिर शाह आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पीर साबिर शाह साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है कोरोना के पेश नज़र? पहले लॉकडाउन सख्ती से किया गया, तमाम तर चीज़ें की गई, मुख्तलिफ चीज़ों को बंद किया गया और अब लॉकडाउन में नरमी के हवाले से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो ताजिर बरादरी है उनकी जानिब से प्रेशर, मुख्तलिफ जो इकदाम किए जा रहे हैं, साथ ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी कहा जा रहा है कि उनको भी मुल्क वापस लेकर आया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप इस सबको? शुक्रिया जी।
کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے اور بہت بڑی ایک بات ہے جو کہ اس وقت پوری دنیا اس کا سامنا کر رہی ہے. جی ہماری بدقسمتی یہ کے اندر میرے خیال میں ابھی تو کوئی دوسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے, لیکن ابھی تک ہم ہر اس قسم کی جو آزمائش آتی ہے اس کے لیے آپ کو ترجیحات کا تعین کرنا ہوتا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ لاک ڈاؤن بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پورے ملک کو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے لوگوں کا جو نان نفقہ کا مسئلہ ہے, لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے, مزدوروں کی خصوصاً وہ لوگ جو دیہڑی دار ان کی جو محنت ہوتی ہے اور مزدوری کرتے ہیں اور اسی پہ ان کا زندگی کا سلسلہ چلتا ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. لیکن دیکھیے میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اس بات کا تعین نہیں کیا ہے کہ ہمارا کون کون سے ایریاز ہیں کہ جہاں پہ یہ کورونا جو ہے وہ وہاں تک یہ وبا پہنچی ہے اور وہاں ایک متاثرین جو ہیں وہ اس علاقے کے اندر لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اگر ہم اس چیز کا تعین کر لیں کہ کون کون سی جگہ ہیں اور انہی جگہوں پہ جا کے ہم کنسنٹریٹ کریں اور وہاں پہ لاک ڈاؤن بھی کریں اور وہاں پہ اپنی تمام تر توانائیاں وہاں پہ لوگوں کے علاج اور لوگوں کے ٹیسٹ لینے میں اور اس چیز کو وہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے پہ لگا دیں. اب جب ہم پورے ملک کو جناب ہم اس کے حصار میں لیتے ہیں تو اس میں یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ عوام کے اندر بھی ایک بے چینی تو ہوتی ہے, جو بھوک جو ہے اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہوتا, بے روزگاری کا یا اس وقت جو صورتحال ہے یہ بھی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹارگیٹڈ ہمارے جو ایریاز ہیں ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے اور ان علاقوں کا تعین کرنا چاہیے. تو پیر صابر شاہ صاحب آپ نہیں سمجھتے یہ مرض تو ہو گیا ہے, ابھی تک ہم اس بات کا تعین نہیں کر سکے کہ کون کون سے علاقے ہیں جس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے, وہاں پہ فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے, وہاں پہ اس بیماری کو وہیں پہ مقید کرنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ ہم تمام تو اس وقت ہم نے اس پہ پورا ملک جو ہے اس کو ہم وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا نہیں. حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کیا صورتحال ہے, پھر مرکز کے اندر لاک ڈاؤن ہو بھی رہا ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ نہیں یہ پورا لاک ڈاؤن ہمیں دوسرے چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, بالکل رکھنا بھی چاہیے, لیکن پالیسی جو ہمیں مرتب کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک کمی بہت شدت کے ساتھ محسوس اچھا ابھی جو جزوی لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں پیر صابر شاہ صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہاں ابھی جو جزوی لاک ڈاؤن کا کہہ رہے ہیں جس میں مختلف چیزوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ شاپس ایک اسپیسیفک ٹائمنگز دے دیے, اس ٹائم سے اس ٹائم تک کھلی رہے گی, سوائے چند ایک جو ہمارے تعلیمی ادارے یا اس طرح کی چیزوں کے علاوہ باقی تمام تر چیزوں کو اوپن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کے مزید کیا اثرات ہو سکتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ٹارگیٹڈ آپ نے دیکھے اس بلا کے ساتھ آپ نے جو مقابلہ کرنا ہے, آپ نے ٹارگیٹڈ جہاں پہ اس کا یہاں تک یہ بیماری پہنچ چکی ہے, ہم نے ان ایریوں کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہاں سے یہ باہر نہ نکلے, جس میں ہم ابھی تک مکمل طور پہ ناکام ہیں. جی اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. پیر صابر شاہ صاحب رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تھے. اچھا ان کی تمام تر گفتگو میں باقی تمام پوائنٹس تو آلموسٹ وہی تھے, لیکن جو ایک اہم چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ ایریاز جن ایریاز میں ہے صرف ان کو اگر آپ زیادہ لاک ڈاؤن اور سختی کریں اور وہاں سے لوگوں کو باہر نہ جانے دیں تو شاید یہ چیز نہ پھیلے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں صابر شاہ صاحب جو ہیں. ایک چیز میں معذرت کے ساتھ کہ یہاں پہ اگر ہم ایک مخصوص اینت پہن لیں اور وہ پولیٹیکل ہو تو پھر ہمارا اچھا تجزیہ نہیں ہو سکتا, لیکن اپنی پارٹی پالیسی کے حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن شاہ صاحب نے یہ بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے اسلام آباد میں ایون کہ آج آپ تھوڑا سا اس کی تصدیق کر دیجیے گا, آئی تھنک I9 اور I8 کے کچھ ایریاز تھے یا H9 یا H8 کے کچھ ایریاز جن کو سیل کر دیا گیا, جیسے بارہکو اور شہزاد ٹاؤن کو سیل کر دیا گیا تھا. تو جہاں پہ کچھ کیسز سامنے آئے تھے تو یہ تجویز تو بہت اچھی تجویز ہے. لیکن دیکھیں پروین, میں اپنی بات پہ پھر دوبارہ آؤں گا. ہم نے اپنی ورکنگ کیپیسٹی بڑھانی ہے, ہم نے اچھے ایڈمنسٹریٹر لانے, اچھے چیف منسٹر نہیں لانے.
میں اب آپ سے سٹارٹ لیتا ہوں, محمود خان صاحب کی میں بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. وہ ایک چیف منسٹر ہوں گے, اچھا قد کاٹ ہوگا, بیک گراؤنڈ اچھا ہوگا, اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں, اچھا مینج نہیں کر پا رہے. جام کمال صاحب ہیں, جام آف بیلا اور جام یوسف صاحب کے فرزند, بڑا ان کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہیں. اسی طریقے سے بزدار صاحب, بے شک بزدار بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, بیک گراؤنڈ بھی ہے, سردار بھی ہیں, بڑے شریف آدمی بھی ہوں گے, کوئی کرپشن بھی نہیں کرتے, اچھے ایڈمنسٹریٹر وہ نہیں ہیں. تو ہمیں اس وقت اچھی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے, اچھے ایڈمنسٹریٹرز کی ضرورت ہے. ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گورنمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے اپنے ان کے پاس مختلف قسم کے مورے سمجھ لیں, یا آپ ان کو یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس ویپنز ہوتے ہیں. وہ ویپن کیا ہوتی ہے؟ انتظامیہ ہوتی ہے. جب آپ کا انتظامی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے تو اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں. نہ پرائم منسٹر کچھ کر سکتا ہے, نہ چیف منسٹر کچھ کر سکتا ہے. جس کو اپنی ورک کا ہی نہ پتا ہو, جس کو یہی نہ پتا ہو ایڈمنسٹریٹر کو کہ میری کیپیسٹی ہے کیا, اور جس کو اپنی ڈومین کا نہ پتا ہو کہ میری ڈومین میں آتا کیا ہے, وہ کیا کر پائے گا, کیا پرفارم کر پائے گا. یہاں پہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کریڈٹ مجھے ملے گا, میں پرائم منسٹر ہوں, میں چیف منسٹر ہوں, مجھے کریڈٹ جائے گا, اس وقت تو مجھے کریڈٹ نظر آ رہا ہے تمام پروونس میں جو ہے کریڈٹ لیا جا رہا ہے. ہاں مراد علی شاہ کا میں اس لیے بھول گیا کہ میں نے اس کا ذکر کرنا تھا. تمام کسی بھی سیاست سے بالا طاق ہو کے, نہ میرے پھوپھی دا پتر ہے نہ میرے مامے دا پتر, لیکن اچھا ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوا ہے وہ شروع سے. اس نے اسٹک ایگریسو اس کی ایکشن سے اور سٹانس تھا, اور اس کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی ہے, انٹرنیشنلی بھی اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. دیکھیں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پہ, کیوں؟ اس کا ایک ایکسپیرینس موجود ہے, پہلے بھی وہ چیف منسٹر رہ چکا ہے, اس کو ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہے کہ میں نے اپنی انتظامیہ کو کہاں کہاں ڈپلائڈ کرنا ہے, کس طرح میں نے کام لینا ہے. آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ آئسولیشن کیا ہوتا ہے, کوارنٹین کیا ہوتا ہے, کرنٹینہ میں کیا رکھنا ہوتا ہے, آئسولیشن میں کیسے رکھنا ہوتا ہے. پھر آپ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی یہ ہے کہ جی ہم 500 ٹیسٹ کرتے ہیں, بتاتے آپ 50,000 ہیں, کرتے آپ 600 ٹیسٹ ہیں. تو خدا را آپ اپنی ورکنگ کیپیسٹی کو بھی بڑھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اب ضرورت کس چیز کی ہے. ہمارا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر تو تباہ ہے جی. اٹلی کے پاس 500 وینٹیلیٹر تھے جب یہ واقعات شروع ہوئے, پاکستان کے پاس آج بھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 500 وینٹیلیٹر ہے. میں تصدیق نہیں کر سکتا کہ 500 وینٹیلیٹر ہیں یا نہیں ہیں. ہمارے پاس آج آپ اٹلی کی پاپولیشن دیکھیں, ہماری پاپولیشن دیکھیں, ہانگ کانگ کو آپ لے لیں, ویکسینیشن میں سیکنڈ نمبر پہ جا رہا ہے. ویتنام کو لے لیں, ویتنام تو جنگ کی تباہکاریوں سے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. 15 اپریل تک وہاں پہ کیسز کی تعداد 200 تھی, اگر میں غلط نہ ہو رہا ہوں. ایک ڈیتھ بھی نہیں ہوئی تھی. ہو سکتا ہے اب کوئی ڈیتھ ہوئی ہو, میں نہیں کہہ سکتا. اب ویتنام نے دیکھی کتنا اچھا کام کیا. یہ آپ کے لیے ایسے ماڈلز ہیں, آپ ان کو اڈاپٹ کریں. انہوں نے کیا کیا؟ فوراً لاک ڈاؤن کیا, انہوں نے فوری طور پر ٹریس اور ٹریک کیا, جس کی وجہ سے آج وہاں پہ اموات کی شرح بہت کم ہے. امریکہ میں زیادہ کیوں ہے؟ ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی زیادہ ہے. وہ روزانہ 50,000 لاکھ کے قریب ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو تبھی ان کی جو ہے 10 لاکھ کے قریب جو ہے ان کے جو ہے نا متاثرین پہنچ گئے. وجہ آج آپ پاکستان میں اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائیں. میں معذرت چاہوں گا, سوری, دیکھیں تعداد کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. اچھا بخاری صاحب, جہاں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے مطلب جو صوبوں کے حوالے سے صورتحال ہے, وہیں پر اب میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا جب ہم نے ذکر کرنا ہے اس حوالے سے کہ باہر ملک سے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جن کو پاکستان لانے کے حوالے سے مختلف انتظامات اور چیزیں ابھی ہم نے ڈسکس بھی کی تھوڑی سی پروگرام میں, اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں کہ کیپٹل میں اس کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو لے کر کے جایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد محمد عبداللہ محمود. محمد عبداللہ محمود صاحب, اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. جی میڈم, تھینک یو. اچھا عبداللہ محمود صاحب, یہ بتائیے گا کہ وہ تمام تر لوگ جن کو پاکستان لانے کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں خاص طور پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے, ان کے رکنے کے حوالے سے, اور مختلف ہوٹلز کے بھی چیزیں اس کے حوالے سے ڈسکس کی جا رہی ہیں. بالکل میڈم, جیسے آپ نے مینشن کیا, گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ پاکستانی جو اسٹرینڈڈ ہیں وہ واپس ملک لائے جائیں. کل اسلام آباد جو ہے وہ اپنی 18ویں فلائٹ ریسیو کر رہا ہے, سعودی عربیہ سے آ رہی ہے, اور ایس او پیز شروع میں ایک فارمولیٹ کیے گئے تھے ایویشن ڈویژن سے, پھر تھوڑے سے ان میں چینجز آئے. جو اس وقت ایس او پی اسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بھی پیسنجر پاکستان لینڈ کرے گا وہ 48 آورس کے لیے ہمارے گورنمنٹ کی فیسلٹی میں, یا جو ہم نے کوارنٹین سینٹرز بنائے ہیں وہاں پہ اس کو ہم کوارنٹین کریں گے. 48 آورس کے بعد NIH اس کی ٹیسٹ کرے گا, اور ٹیسٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں اس کو ایک انڈر ٹیکنگ سائن کرنی ہوگی, اور گھر جا کے اپنے آپ کو مزید 12 دن کے لیے سیلف کوارنٹین کرنا پڑے گا. یہ ایس او پی ہے جو فالو کرنا پڑے گا اس وقت باہر سے آنے والے کسی بھی پیسنجر کو. اچھا, جو کرنٹینہ سینٹرز مختلف آپ لوگوں نے بنائے ہیں, جو جگہ آپ لوگوں نے مختص کی ہیں, وہاں پر کس قسم کی سہولیات, کس قسم کا اقدامات, کیا کیا چیزیں کی گئی ہیں؟
मैडम बहुत ही अभी तक अच्छा फीडबैक आया है। 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स जो हैं वो हमने रिसीव किए। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक हमने बिल्कुल फ्री रखी है उन लोगों के लिए जो कि पे नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की टोटली पेड फैसिलिटी है जहाँ पे खाना भी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा। क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा होती है फ्लाइट्स की, तो हम सब लोगों को वहां ठहरा नहीं पाते, तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए हमारे पास 10 से 15 होटल्स हैं जो कि एनडीएमए ने चूज किए हुए हैं। वहां पे इंतजामात बिल्कुल 3 और 4 स्टार होटल्स हैं और गवर्नमेंट ने उनको बहुत हद तक सब्सिडाइज किया हुआ है, तो इसलिए किसी किस्म का मसला नहीं आता और आगे भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, होटल एसोसिएशन, होटल मालिकान की जानिब से तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का रिएक्शन दिया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है जब से होटल्स में इन तमाम तर लोगों को लेके जाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेसेस, आप बखूबी वाकिफ़ है इस चीज़ से कि क्या सूरत हाल है बिजनेसेस की, और फिर उन लोगों के जिस तरह से भी रूम्स ले लिए गए, उनसे तमाम तर चीज़ें की गई हैं, इस पर उनकी जानिब से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। मैडम वो शुरू में थे, उनको एक खौफ था कि कैसे होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको टाइमली पेमेंट्स हुई हैं एनडीएमए की तरफ से, और वो भी अब इस चीज को बड़ा वॉलंटरीली हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी फुल कैपेसिटी जा रही है और वो भी इस हालात में जब नॉर्मली शायद कोई भी इंसान होटल में स्टे करना ना चाहे। तो ये एक ज्वाइंट आप समझें कि एक एफर्ट है सोसाइटी की तरफ से। होटल्स वालों का भी शुक्रिया कि उन्होंने गवर्नमेंट को इस हालात में होटल्स प्रोवाइड किए, बट बेचारे क्या करते हैं, मतलब और क्या वो कर सकते थे, उनके पास और क्या ऑप्शन थे, क्योंकि उनमें से बहुत से लोग, जैसे आपने जिक्र की, बड़ी अच्छी बात है कि अगर कुछ को पे कर दिया गया, लेकिन ज़्यादातर की जानिब से तो ये चीज़ सामने आ रही है कि मतलब ऐसी कोई अदायगियाँ उनको नहीं हुई हैं। उनको फिर एनडीएमए जो है हम गवर्नमेंट की तरफ से पे कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। अगर कोई बंदा नहीं पे करता और डिफॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट उसके लिए पे कर रही है। इंशाल्लाह होटल्स वालों को किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। शुरू में मैंने आपको बताया कि उनके कुछ तहफ्फुज़ात थे कि चीजें आगे कैसे चलेंगी, अब चीजें बड़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो चुकी हुई हैं। ठीक है, और इस्लामाबाद के हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपसे, फेडरल कैपिटल के हवाले से, कि वैसे भी इसको रोल मॉडल होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए, इस तरह के मामलात यहाँ पर होने चाहिए कि बाकी सब इसको देख देख करके फॉलो करें, लेकिन यहाँ पे भी करंटीना सेंटर्स के हवाले से मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन सामने आती रही हैं, ख़ासतौर पर वहाँ पर मौजूद सहूलियात के हवाले से, और आज तो इस्लामाबाद का I-10 सेक्टर में भी मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हुए, उसको भी सील कर दिया गया। बिल्कुल मैडम, आपको पता है कि एक हेल्थ इमरजेंसी है, एवरीडे न्यू एफर्ट है। हमने एक वक्त में 2 चीजें मैनेज कर रहे हैं। इतना बड़ा इन्फ्लक्स शायद कोई भी मुल्क इतनी फ्लाइट्स नहीं ले रहा जितनी पाकिस्तान अपने बैरूनी मुल्क में फंसे पाकिस्तानियों के लिए जितनी पेन उठा रहा है। तो इसके साथ साथ शहर के अंदर भी जो कोरोना के हवाले से मामलात हैं उनको भी मैनेज करना है। तो एक आप प्रेशर जरा इमेजिन कर सकती हैं इस्लामाबाद पे कितना होगा, लेकिन हम हर रोज जो है इसको बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। और एक एरिया को जब लॉक किया जाता है या सील किया जाता है, आपने बाराकू का मॉडल देखा, शहजाद टाउन का मॉडल देखा, हमने बड़ा सक्सेसफुली उसको कंट्रोल किया और फिर डीसील किया। तो इंशाल्लाह I-9 और ये जो I-10 I-11 सील हुए हैं, ये भी इसी तरह हम कुछ दिनों के अंदर इसको कंट्रोल करके वापस जिंदगी मामूल पे ले आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद, हमारे साथ मौजूद रहे। तमाम तर गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाई कि इस्लामाबाद के हवाले से क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, किस किधर इकदाम उठाए जा रहे हैं, और ख़ासतौर पर बैरून मुल्क से जो फ़्लाइट्स आ रही हैं उन लोगों को ठहराने के हवाले से, फिर उनके टेस्ट के हवाले से, मुख्तलिफ होटल्स और मुख्तलिफ जो जगह जिनका इन लोगों ने इंतखाब किया है, और उसके बाद इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स, आज भी हमने देखा इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर जो है उसको सील कर दिया गया, और तमाम तर केसेस के हवाले से जो गुफ्तगू उन्होंने की, इस्लामाबाद में सच में ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने रिस्पांस देना है और उन्होंने कोशिश ये करनी है, सेफ साइड पे भी उन्होंने रखना है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारी जगहों पे माजरत चाहूँगा। आप बाराकू की बात करते हैं कि आपने पहले सील किया, आप बाराकू का दोबारा जाके विजिट करें। मैं आज विजिट करके आया हूँ बाराकू में। जो नॉर्मल जो हालात में जिस तरीके से क्राउड होता है, आज उससे ज्यादा मुझे दुगना दिखाई दिया है। आप अपारा चले जाएं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, आप अपारा चले जाएं, आप मरी रोड चले जाएं, आप राजा बाजार चले जाएं, आपको लग पता जाएगा कि आपने जो कहा है कि हमने थोड़ा माइल्ड सा, ये बहुत कम सा हमने जो है लॉकडाउन में नरमी इख्तियार, वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा। और इसकी अब आप खुद सोचें परवीन, आप मुख्तलिफ एरियाज में जा चुकी हैं जहां स्केटेड पॉपुलेशन है। अगर आपकी वफाकी दारुल हुकूमत में बाराकू में ये सब कुछ हो रहा है, अपारा में ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे ये बताएं बाजवड़ में क्या हो रहा होगा, मेमंद में क्या हो रहा होगा, बलूचिस्तान की लोरलाई में क्या हो रहा होगा, बलूचिस्तान के खुशदार में क्या हो रहा होगा, बलूचिस्तान के अवरान में क्या हो रहा होगा, सिंध के कश्मोर में कंदकोट में क्या हो रहा होगा, पंजाब की डेरा गाजी खान और मुल्तान और इससे मुलिका इलाकों में क्या हो रहा। खुदारा इस बात को समझे, आपने कम्युनिकेशन गैप पर काम करना है आने वाले वक्तों में, क्योंकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 माह इसमें एक वक्फा आएगा कोविड-19 में, और उसके बाद दोबारा, और खासतौर पर जब मौसम में तब्दीली कहा जा रहा है, गर्म मौसम से, क्योंकि डेफिनेटली जब सर्द मौसम से गर्म मौसम और गर्म मौसम से सर्द मौसम में दाखिल होता है तो ग्रोथ होती है। तो उसमें आपको, और दूसरी जानिब आप तो पैरेलल आपके लिए अभी वार है, अभी तो आपने वो डेंगू का क्या करना है,
اب وہ سر اٹھائے گا, اب ڈینگی سر اٹھائے گا, پھر آپ نے اس کے لیے بھی لڑنا ہے. تو آپ کو فوری طور پر آپ نے ایکسٹراڈنری میئرز لینے. میں اپنے شوز میں بار بار ذکر کرتا ہوں, غیر معمولی حالات میں آپ نے غیر معمولی فیصلے کرنے. اے پی ایس کا واقعہ ہوا آرمی پبلک اسکول کا, آپ نے فوری طور پر جو ہے آپریشن لانچ کیا آپ نے, 21ویں آئینی ترمیم آپ نے منظور کروائی, کیا آپ نے, نیشنل ایکشن پلان آپ کے سامنے آیا. جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو آپ کو غیر معمولی فیصلے کرنے, آپ نے غیر معمولی فیصلے کرنے ہیں. گنجائش ہے, تنقید کو برداشت کریں. ہماری تنقید کا مقصد ہے اصلاح کے لیے کہ ہم سب مل کے کام کریں, اور عوام کو خاص طور پہ پروین ہمیں یہ میسج دینا چاہیے کہ جو اشخاص یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ کوئی کرونا نہیں جی, اللہ بدتر کرے گا, کوئی کرونا نہیں ہے, تو خدا را ساری دنیا کہہ رہے ہیں کرونا, تے تسی ایک پنڈ وچ بیٹھ کے, ایک گاؤں وچ بیٹھ کے تسی اگر یہ کہندے کرونا نہیں ہے تو خدا نو سمجھو کرونا ہے. اچھا, جیسے بخاری صاحب پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ہوٹل جو مالکان ہیں ان لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس چیز پر. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حاجی گل آفریدی صاحب جو کہ سینئر نائب صدر ہیں ہوٹل اینڈ موٹل ایسوسی ایشن کے. حاجی گل آفریدی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. ہاں شکریہ مہربانی. اچھا حاجی گل آفریدی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی جتنی گفتگو ہماری سے پہلے اسلام آباد انتظامیہ سے ہوئی, جو موقف ان کی جانب سے سامنے آیا وہ تو یہ ہے کہ مطلب سب اچھا ہے اور ہوٹل مالکان بھی بڑے خوش ہیں کہ ان سے ہوٹلز لے کر کے تو ہم لوگ جو لوگ بیرون ملک سے آ رہے ہیں ان کو وہاں پہ ٹھہرا رہے ہیں, پھر ان کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں مختلف چیزیں اس حوالے سے کی جا رہی ہیں. لیکن جو میڈیا رپورٹس ہیں, جو چیزیں سامنے آئی, اس میں تو کافی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ریالٹی کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہوٹل کے بہت سارے مسائل ہیں. الگ بات ہے گورنمنٹ جو بتاتا ہے ٹھیک ہے, وہ اس کا اپنا سوچ سمجھ ہے. ہوٹل ہم نے بند کیا ہے, 1 اپریل سے ہم نے ہوٹل بند کیا ہے, سارے اسٹاف کو رخصت کیا ہے گھروں پہ. ہمارے ہوٹل کا آمدن بالکل نہیں ہے, 0%. 2 سیکورٹی گارڈ ہم نے باہر رکھے ہیں. باقی اسلام آباد کے اندر جو بڑے اور اچھے ہوٹل ہے وہ بند ہے. اور دوسرا بات ہے کہ جو کرونا والے لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ تو پنڈی میں دیتے ہیں 1000 روپے پر کمرہ. 1000 روپے پر کمرہ کون دیتا ہے؟ ہم تو کرونا والے خواہش مند نہیں ہیں. ابھی تو کہا جا رہا تھا کہ این ڈی ایم اے کی جانب سے پیمنٹس بھی کر دی گئی ہوٹلز والوں کو, آپ لوگوں کو ٹھیک سے پیمنٹ کر دی گئی ہے؟ خیر پیمنٹ اگر تھوڑا کچھ کیا ہے لیکن پورا نہیں کیا ہے, پیمنٹ پورا نہیں کیا ہے. میں نے ہوٹلوں سے بھی معلومات لیا, میں ہوٹل کا نائب صدر ہوں. اور بات یہی ہے کہ وہ جو ہمارا لیبر طبقہ ہے, جو اسٹاف ہے, اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اس کے ساتھ مدد کرے, کیونکہ ہمارا ہوٹل کا آمدن 0 ہے. جب آمدن ہو تو اسٹاف کو ہم نہیں دے سکتے, گھروں پہ ہے. تو اگر ان کے ساتھ حکومت مدد کرے, ہمارے ساتھ کوئی مدد مت کرے, ہمارے ساتھ صرف ٹیکسوں میں مدد کرے. جو بجلی کے بل ہے, گیس کے بل ہے, بہت زیادہ ہے, اس میں سارے ٹیکس 1 سال کے لیے نکالے, صرف ریڈنگ کرے, وہ یونٹ کا جو یونٹ 18 روپے پر ہے, 20 روپے پر ہے, وہ لگائے. اچھا, ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے, مختلف حلقوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر ہوٹل مالکان, جہاں پہ ہوٹل کے آنرز ہیں, وہ تمام تر لوگ سارا سال کماتے ہیں. اگر ملک میں ایک ایسی کوئی صورتحال آ گئی ہے تو 1 2 3 ماہ کیا یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے, خاص طور پر اپنے جو ورکرز ہیں ان کی ادائیگیاں بھی کرتے رہیں اور یہ تمام تر چیزیں, کیا یہ نہیں ممکن؟ دیکھو سارا سال کوئی ہوٹل نہیں کماتا ہے. محرم کا مہینہ اور روزوں کا مہینہ یہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے. آپ یقین کیجئے, میرے جتنے روزوں کے سال گزرے ہیں, 8 لاکھ 9 لاکھ روپے جیب سے ہم نے لیبر کو یا بجلی کا بل تنخواہیں دیے ہیں. اور یہ محرم کے مہینے میں بھی اس طرح کے 7 لاکھ روپے ہم نے جیب سے. 2 مہینے بالکل 0 ہے, 2 مہینے کوئی آمدن نہیں ہے کسی ہوٹل کا بھی محرم کے مہینے میں اور روزوں میں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو کس طرح ہمارے ہوٹلوں کا جو ہوٹل کا رونق ہے, جو بڑا انڈسٹری ہے اسلام آباد میں اور خوبصورتی بھی ہے اس ہوٹلوں کا, یقین کیجیے. گل آفریدی صاحب, آخر میں یہ جاننا چاہوں گی, ابھی جو صورتحال ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مشکلات ہیں, کتنے عرصے تک آپ لوگ ایسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, میں نے کہا ابھی جو صورتحال ہے اور جو سخت حالات ہیں, تو کتنا عرصہ آپ لوگ ایسے گزار سکتے ہیں مزید؟ بات یہی ہے کہ اپریل اور مئی, یہ مئی بھی گزار سکتے ہیں کیونکہ روزے ہیں, عید پہ آنے والا ہے. مئی, اپریل اور مئی کا اگر ہمارے لیبر کو یا سارے ہوٹل کے جو اسلام آباد کے ہوٹل ہے اس کو لیبر کو تنخواہیں دے دے حکومت, اور ہمیں صرف آنے والے 1 سال کے لیے بجلی کے اور گیس کے بل میں اور ٹیکس میں رعایت کر دے, بس پھر ہمارا سلسلہ چلے گا. اور عید کے بعد ہمارے لیے ہوٹل کھول دے بس. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. حاجی گل آفریدی صاحب, سینئر نائب صدر ہوٹل اینڈ موٹل ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود رہے. گفتگو آپ نے ان کی ملاحظہ موٹلز کو تو چھوڑ دیں, فی الحال موٹلز کو چھوڑ دیں, ٹورزم کو بہت نقصان ہو چکا ہے, ٹورزم پر تو ہو ہی نہیں سکتا کام, نہیں ہو سکتا. لیکن ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمایا, میں چاہوں گی اسی کے ساتھ سم اپ کر لیں ہم لوگ, کیونکہ پروگرام کا وقت بھی سب سے پہلے جب اسٹارٹ کے پہلے فرسٹ 15 جو ڈیز تھے جب ووہان سے اس کا اسٹارٹ ہوا,
تو پتہ یہ چلا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایویشن کو، دوسرے نمبر پر فرسٹ ٹورزم کو لاس ہوا. ٹھیک ہے، اب ٹورزم میں آپ کے ہوٹلز موٹلز بھی شامل ہوتے ہیں. ایک بات حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کہیں نہ کہیں کا کوئی ماڈل تو اڈاپٹ کریں. جی چائنا کا کر لیں، چلیں کہیں کا کر لیں، پورا کر لیں، آدھا تیتا آدھر بٹیر نہ کریں. کم سے کم اگر آپ نے ہوٹل، انہوں نے دیکھیں ہوٹلز کو مینیج کیا، انہوں نے قرنطینہ کے لیے ہوٹلز کا انتخاب کیا، مالکان کو بھی پے کر دیا. دیکھیں کم سے کم آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فیسلٹیز تو دیں. سبسڈی کو فی الحال حلال قرار دے دیں. سبسڈی حلال ہے، خدارا اس کو ریلیف کہتے ہیں. سبسڈی کے معنی ہے ریلیف. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ سید سجاد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، سینئر تجزیہ کار. تمام تر گفتگو آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.